بھی دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں میری بیٹی جمعے کے دن پیدا ہوئی، امام صاحب نے کہا کہ عین سے اس کا رکھے نام، شاید عظمیہ کچھ کر کے اس طرح رکھا ہے انہوں نے۔ اب وہ مسلسل بیمار ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا یہ نام بدل دیں آپ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح ذائچہ نکال کر اور حرف متعین کرنا کہ عین سے نام رکھ دو، فا سے رکھ دو، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا سرکار سے آ کے نام پوچھا، سرکار نے نام بتا دیا۔ کئی اکابرین سے ثابت ہے کسی نے نام پوچھا انہوں نے فوراً نام بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھو، صالحین کے۔ ایک روایت میں انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو۔ ہاں برا نام کوئی ہوتا تھا جس سے گندا مفہوم، غلط مفہوم یا بڑی مبالغہ رائی والا ترجمہ بن رہا ہوتا تھا، سرکار اس سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں تھا یا کوئی لازم طریقہ نہیں تھا کہ آپ عین نکلواتے اور فا نکلواتے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا کہنا جی نام بدل دیں، نام بھاری ہے۔ اگر صحیح نام ہو اور بلکہ اچھا نام ہو یہ کبھی بھاری نہیں ہوتا۔ بھاری ہلکے کا کیا مطلب ہے؟ تول کے دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ یا یہ کہنا مقصود ہے کہ معاذ اللہ جیسے آپ کسی نے محمد عمر نام رکھا تو کہتے ہیں جو عمر جس کا نام ہوتا ہے نا بڑا جلالی ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، نام بدل دو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان اچھے ناموں کے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے اس طرح ذائچے نکال کے نام رکھوائے یا اچھے نام رکھے، اور تو کیا ان سب کو ہر قسم کی مشکلات اور آفات اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم نام بس اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، باقی یہ سوچنا کہ اس سے فلاں ذائچہ نکلوا لیا، فلاں نام تبدیل کر دیا تو پھر وہ بہاریں آ جائیں گی، آسمان سے پتہ نہیں من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی ایسا کہیں ان کو منع کریں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے خاندان میں کس کے کیا کیا نام ہیں اور کیا سب خوشحال رہ رہے ہیں؟ اگر نہیں رہ رہے تو سب کے نام بدلو، کیونکہ وہ نام ان کے حق میں بھاری ہیں۔ پھر دوسرے نام بدل لیا، پھر پریشانی آئی، اس کا مطلب یہ نام بھی بھاری ہے، اس کو بھی بدلو۔ کب تک بدلتے رہیں گے بھائی جان؟ پوری زندگی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ نام بالکل ٹھیک ہے، کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان تکلفات میں مبتلا ہونے کی حاجت ہے۔ اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، بس اتنا کافی ہے۔ اب یہ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ چیز الفاظ یہ نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یعنی وہ چرواہے ہوں گے، بدو جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اتنی دولت دے دے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور پھر آپس میں فخر کریں گے کہ دیکھو میری بلڈنگ کتنی اونچی اور تیری بلڈنگ کتنی اونچی۔ اب اس پہ میں وضاحت وضاحت پہ نہیں جاتا ہوں کہ شاید کسی پر تنقید نہ ہو جائے، لیکن یہ آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں خاص طور پر جو لوگ پہلے اس طرح تھے کہ وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹرول کی دولت عطا فرمائی، دیگر ذرائع سے انہوں نے مال حاصل کیا اور پھر انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں۔ یعنی جو اب بنا رہے ہیں وہ پڑھے لکھے بچے ہیں کہ اگلی نسل ہے، جو ان کے آباء و اجداد اگر آپ دیکھیں بڑے سادہ قسم کے لوگ، گاؤں کے رہنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وسعت فرمائی تو یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ مطلب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی بلڈنگ میں رہنا یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے، بلکہ بڑی بلڈنگز بنا کر اس پہ فخر کیا جائے گا، سرکار نے فرمایا یہ ایک نشانی ہے۔ ایک شوہر مظلوم کا ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اور ماں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر بیٹا اور شوہر کیا کرے؟ وہ ماں کا ساتھ دے یا بیوی کا ساتھ دے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کا ساتھ نہ دے، لڑائی جھگڑا شروع ہو تو گھر سے باہر نکل جائے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے لڑ جھگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گی، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھی فیصلہ کرو ہمارے درمیان، تو اس صورت میں بھی ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہی کہیں کہ اب گھر میں نظام اچھا بنانا، ماحول اچھا بنانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ خود ہی ماحول بنائیں، میں درمیان میں نہیں آتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ درمیان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہر شخص کے اندر قوت فیصلہ موجود نہیں ہوتی ہے، ہر شخص کسی کی غلطی پر مطلع ہونے کا ملکہ نہیں رکھتا ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ کبھی بیوی مظلوم ہوگی لیکن ماں کا ساتھ دے کر مزید ظالم بنیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ماں مظلومہ ہوگی اور بیوی کا ساتھ دے کر ماں کی بے ادبی کے مرتکب ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ آدم کا بیٹا مارا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ درمیان میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ آپ فریقین کی سنیں۔
لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کو سامنے بٹھا کے نہ سنا جائے، کیونکہ اس میں بدتمیزی ہوگی اور وہاں پر کسی کو خاموش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ماں سے الگ سنا جائے، بیوی سے الگ سنا جائے، پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر ہوں، دونوں سے کراس کویسچننگ ہونی چاہیے۔ اگر ماں کہتی ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مثلا یہ پڑی سوتی رہتی ہے، اچھا ماں اگر سوتی رہتی ہے تو صبح کام کون کرتا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے، برتن کون دھوتا ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوری بات معلوم کی جائے، پھر بیوی سے معلوم کیا جائے، پھر یہ دیکھیں گے کس کا قصور ہے، جس کا قصور ہو اسے علیحدگی میں سمجھائیں، ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی کسی کو نہ ڈانٹے نہ ڈپٹے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور نظام بگڑتا ہے۔ بہرحال خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ بیوی حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کو اسی طرح استعمال کرو، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے تو وہ مان جائے، اور ماں کی خدمت میں عرض کرے تو ماں اس کی بات کو قبول کر لے، بیوی کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تم ماں کی بولی بول رہے ہو، اور ماں کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تو غلام ہو گیا اپنی بیوی کا، اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے، بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، تو اس لیے بہرحال حتی الامکان پیار سے، محبت سے، اتفاق سے مسئلے کو حل کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فریق واحد کی بات سن کر فوراً یقین کر کے فریق ثانی پہ چڑھائی کر دیں، اس میں ناانصافی ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا۔ گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا نہ کریں، جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق کیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، اگر دو شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، آپ کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین کا مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا بیک سائڈ ہوتی ہے، یہ اگر ہم سیدھے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ جمع ہوا کہلائے گا، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر دو، آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسے کروٹ کے بل آپ لیٹ جائیں تو دیکھیں نہ سرین جمع ہیں اور نہ مطلب یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، اس میں وضو چلے جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے، بہت نرم نہیں ہے، کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے، سخت کرسی اس پہ بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے، وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں۔ یا حالت نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کچھ سہارا بھی نہیں ہے، اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے، اس میں وضو نہیں جائے گا۔ تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں، جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چلا جائے گا، جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمے ہوئے ہیں لیکن اتنا گہرا سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آواز ہی نہیں جا رہی اس کو، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی عروج پر ہے، اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے سیکورٹی گارڈ کا کہا، آپ بینک کے سیکورٹی گارڈ بن سکتے ہیں، آپ کا سودی معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں تو رضی اللہ عنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو صحابی کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ لوگ میرا محمد اکمل نام ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ نہیں سکتے تو بے ادبی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔